السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن مؤتمن۔ اللہ کے رسول علیہ والسلام نے ان دو لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ مؤذن مؤتمن ہے، یعنی ایسا فرد ہے جس کے پاس امانت ہے۔ مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے کو، جو 5 وقت رب کے دربار پر حاضری کی پکار لگاتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ جو پکارنے والا مؤذن ہے، یہ دراصل لوگوں کی نمازوں کا امین ہے۔ اگر وقت پہ اذان نہیں دے گا، بے وقت اذان دے دے گا، تو لوگ جماعت سے رہ جائیں گے، حتیٰ کہ نماز کے وقت کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کے اوقات متعین ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض ہے۔ اس وقت کی پابندی کا سارا انحصار، بہت زیادہ انحصار وہ مؤذن پر ہے۔ اور یہ وہ نماز ہے جو نماز فرض ہے۔ نفل نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں پڑھ سکتے ہو، ڈیرے پہ پڑھ سکتے ہو، لیکن فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی کی جاتی ہے، اور جماعت میں حاضری ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے فرائض ہیں وہ اعلانیہ کرنے ضروری ہیں، تاکہ آپ مومنوں کے طبقے کے اندر، مومنوں کی جماعت میں شمار کیے جا سکیں، اور آپ کو وہ قانونی حقوق ملیں جو ایک مومن اور مسلم ہونے کی حیثیت سے آپ کو ملنے چاہیے، اور ان سزاؤں سے اور ان قدغنوں سے بچ جائیں جو ایک غیر مسلموں کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرض نماز کے لیے آپ کو جب پکارا جائے تو آپ دوڑ کے آئیں، لیکن مؤذن خود ایک ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقت نہ پکارے، جب وقت ہو نماز کا تب پکارے، چونکہ اس پکار پہ لبیک کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن تمہیں اللہ کی ذکر کی طرف بلایا جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، تو دوڑ پڑو اور ساری خرید و فروخت چھوڑ دو، دکانداریاں چھوڑ دو۔ تو چونکہ اس پکار پہ لبیک کہنا ضروری ہے، تو اذان بہت اہم ہے، یہ پکار بہت اہم ہے۔ اگر پکار اور اذان اتنی اہم ہے تو مؤذن کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ اور پھر جتنا بڑا فرض ہے، جتنی بڑی پکار ہے، پکارنے والے کی ذمہ داری بھی اسی قدر زیادہ ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو امین قرار دیا گیا۔ اب اگر یہ وقت پہ اذان نہیں دے گا، لوگ نماز سے رہ جائیں گے، اور پیچھے جو فرائض چھوڑ کر آ رہے ہیں، رزق حلال بھی تو فریضہ ہے نا۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کی تلاش بھی ایک فریضہ ہے فرض کی ادائی کے بعد، یعنی فرض نماز پڑھے، فرائض جو اللہ نے متعین فرمائے ہیں ان کو ادا کریں، اور اس کے بعد اپنی یہ روزی والا فرض ادا کریں۔ تو اس روزی والے فرض کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے نماز کے لیے ایک بندہ آتا ہے، پیچھے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مؤذن کو چاہیے کہ وہ وقت پہ اذان دے، نہ وقت شروع ہونے سے پہلے دے دے، لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوگی، چونکہ وقت نماز کا ہوا نہیں۔ اور اگر وقت نماز کا ہو گیا ہے، داخل ہو گیا ہے، تو پھر وہ جو متعین وقت ہے اس میں بلائے، بہت پہلے بھی نہ بلا لے اور بہت بعد میں بھی نہ بلائے، کیونکہ اگر وہ 15 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہونی ہے، اگر وہ اذان لیٹ دیتا ہے، 10 منٹ لیٹ کر دیتا ہے، 5 منٹ لیٹ کر دیتا ہے، اور لوگ تو ہر کوئی گھڑی تو نہیں دیکھتے نا، وقت تو نہیں دیکھتے، وہ تو پکار پہ ان کے کان ہوتے ہیں، جیسے ہی پکارا جاتا ہے فوری چل پڑتے ہیں، نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اب اگر اذان لیٹ ہو جائے گی تو اس کی جماعت رہ سکتی ہے، تکبیر اولیٰ رہ سکتی ہے، تکبیر تحریمہ رہ سکتی ہے، پہلی رکعت رہ سکتی ہے، اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ اس لیے مؤذن بہرحال بہت اہم فرد ہے،
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے یہ چیز بھی ملتی ہے کہ امام کو مؤذن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام جو ہے وہ اس کی ذمہ داری امامت کرانا ہے، اسے خود نماز کی تیاری کرنی ہے، تو مؤذن ذرا پہلے آئے گا اپنی ڈیوٹی پہ، امام تو اذان سن کے پھر تیاری شروع کرے گا یا پہلے شروع کر دے گا۔ بہرحال یہ اذان اور امامت کی ڈیوٹیاں الگ الگ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں، مساجد ہیں، وہ مؤذن رکھتے نہیں ہیں، اور امام کے ذمہ مسجد کی خدمت بھی لگ گئی، امامت بھی لگ گئی، اذان دینا بھی لگ گیا، بچوں کو پڑھانا بھی لگ گیا۔ یہ زیادتی ہے بھائی۔ اس لیے اگر آپ اس اہم فریضے کو بحسن و خوبی نبھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تقسیم کار ضروری ہے۔ تو بہرحال آج کے یہ جو دو لفظ ہیں، المؤذن مؤتمن، کہ مؤذن امین ہے، تو اس امین کو اپنی امانت درست طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا فضیلت کا کام ہے۔ مؤذنین کی گردنیں اونچی ہوں گی حشر کے دن میں اللہ کے دربار میں۔ مومنوں کے جو گروہ کے اندر ان کی بڑی شان ہے اذان دینے والوں کی، تو اس کو رضاکارانہ طور پہ بھی ذمہ لینا چاہیے، اور اگر کسی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، متعین کر دیا جاتا ہے، تو اس کو یہ فریضہ اچھے انداز سے نبھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔